فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ کہانی کرانا، نصیحت کرنا، یہ ایمان یقین والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ الحمدللہ یہ سب ایمان یقین والے ہیں، تو جیسے اللہ نے بشارت دی ہے کہ ان کو فائدہ ہوگا، تو ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ اگلی زندگی جو ہے جتنی اللہ نے جس کو دی ہے، وہ اپنی زندگی کو اللہ کے حکم والی بنائیں گے۔ پتہ نہیں کتنی باقی ہے، زندگی کا ہر زمانہ آخری کہا جا سکتا ہے، اس لیے دعا مانگی ہے، اللہم اجعل خیر عمر آخرہ خیر عمل خواتمہ، کہ اللہ میری آخری عمر بہتر سے بہتر ہو جاوے، میرا آخری عمل بہتر سے بہتر ہو جاوے۔ جی ہاں، تو ان دعاؤں کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنی آخرت کی فکر کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، اس لیے کہ رخ آخرت ہی کی طرف ہے، دوسری طرف نہیں ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے، یوں کہا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے، دوسری طرف جا ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کی جو راہ بتائی ہے، اس راہ پر اپنے آپ کو چلائیں، اس کے پابند کریں، اس کی نیت کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ کما تحیون تموتون وکما تموتون تبعثون، کہ جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے قبروں میں سے اٹھو گے۔ یہ ایک بات بہت اہم بات ہے، کما تحیون تموتون و کما تموتون تبعثون، کہ جیسے زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اپنے قبروں میں سے اٹھو گے۔ آخرت جو ہے تمام پوشیدہ باتوں کو کھولنے والی ہے، تمام چھپی باتیں کھلنے والی ہے۔ یوم تبلی السرائر، تمام پوشیدہ بات کھلے گی۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے اور خدا کے درمیان کا معاملہ صحیح رکھے، یہ پہلی بات ہے کہ اپنے اور خدا کے درمیان کا معاملہ صحیح رکھے، کہ اللہ نے زندگی جو دی ہے، وہ زندگی کے جو اسباب دیے ہیں وہ بطور امانت کے دیے ہیں، عمل کرنے کے لیے دیے ہیں، حقوق ادا کرنے کے لیے دیے ہیں۔ یہ باتیں سنیں اپنی، اس لیے اپنے اور خدا کے درمیان کا معاملہ ہر آدمی صحیح بناوے، تو انشاءاللہ باقی سارے معاملے صحیح ہوتے چلے جائیں گے۔ ہاں، یہ ایک بنیادی بات فرمائی، من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح رکھیں گے، ایمان سے، اطاعت سے، اور بھول چوک ہو جاوے، گناہ ہو جاوے تو توبہ استغفار سے معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح رکھیں گے تو اللہ ان کا اور دنیا والوں کا معاملہ صحیح کر دیں گے۔ یہ بشارت ہے کہ اللہ سے معاملہ صحیح ہوا تو سارے حالات صحیح ہو جائیں گے۔ اللہ حالات کو صحیح کریں گے، انجام کو صحیح کریں گے۔ اس لیے یہ پہلی دعوت ہے کہ اللہ سے ہمارا معاملہ صحیح ہو جاوے، اور وہ ایمان و اطاعت کے راستے سے ہے۔ اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے، اطاعت کا حکم دیا ہے، اور جان، مال اور اسباب دیے ہیں اس کی تیاری کرنے کے لیے۔ اس لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ اگلی زندگی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم والی ہوگی، اور جو ہو چکا ہے اس پر اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند بھی کرتے ہیں۔ معافی پسند ہے اللہ تعالیٰ کو۔ گناہ ہو جائے گا بندے سے، بندہ ہے، اس سے قصور ہوتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، تو گناہ سے وہ نہیں گرتا، بلکہ جب گناہ کے بعد معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے معاف کریں گے اور محبت کریں گے اس سے۔ اللہ تعالیٰ
معاف بھی کریں گے اور محبت کریں گے. ایسا کہیں نہیں ہوتا. توبہ کرنے والا تو گنہگار ہی ہوتا ہے، لیکن جب توبہ کرے گا تو کہ بس آئندہ اپنے آپ کو بچاؤں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے محبت کریں گے، اس پر اپنے رحمتیں نازل کریں گے، اس پر اپنا راستہ کھولیں گے.